ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ کی 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. انہی آیتوں کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. رب اللہ ہے، یہ کہنے کا مطلب کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور عبادت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ یا ان الذین قالوا ربنا اللہ کا مطلب. اور صرف اتنا کر لینا یا اتنا کہہ لینا کافی نہیں ہے. بعد میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دشواری اور تکلیفیں آئیں گی اس راستے میں. اس موقع پر آزمائش کی گھڑی میں، دشواری اور پریشانی کے موقع پہ ایک مومن سے مطلوب ہے ثم استقاموا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا استقامت اختیار کریں، جم جائیں اس عقیدے پر جو دل کے اندر یقین ہے. عقیدہ کہتے ہیں ایسی سچائی جس کے اوپر آدمی کا دل پورے طور پہ مطمئن ہو، 0.5% بھی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو. اس مضبوط اور پختہ یقین کا نام عقیدہ ہے. تو کہا اگر عقیدہ آپ نے صحیح کر لیا، درست کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس عقیدے کے اوپر اب قیامت تک جم جائیے. چاہے کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کتنی بڑی لالچ کیوں نہ دی جائے، دنیا لٹ جائے، لیکن دامن توحید کا اور دامن ایمان کا کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یہی مطلوب ہے ایک بندہ مومن سے. یہ استقامت اتنی ضروری چیز ہے، اللہ اکبر، کہ دیکھیے ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس حدیث کے اوپر غور کیجئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں ایک ایسی بات کہیے لا اسأل عنہ بعدک،
کہ مجھ کو آپ کے بعد کسی سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آخری بات بتائیے، فرسٹ اینڈ لاسٹ، ایک بات بتائیے بس۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، ثم استقیم، اور پھر اسی عقیدے کے اوپر جم جا۔ کا پورا اسلام یہی ہے، پورا کا پورا اسلام یہی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول کس وقت ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے 3 قول ذکر کیے ہیں کہ کس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب آدمی سکرات کے وقت میں ہوتا ہے، فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب قبر میں جائے گا تو فرشتے وہاں آئیں گے۔ اور تیسرا قول یہ ہے مفسرین کا کہ پل صراط کے اوپر یا میزان کے اوپر جب آدمی کے نامہ اعمال رکھے جا رہے ہوں گے اور پریشانی کا وقت ہوگا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے اس مشکل اور پریشانی کی گھڑی میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج کر کے اس مستقیم بندے کی، ایمان والے بندے کی دھاڑس بندھائے گا اور اس کو تسلی اور تشفی کے کلمات فرشتوں کے ذریعے کہلوائے گا۔ لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ تینوں اقوال اگر آپ جمع کریں تو آیت کی سیاق سے جو قول میل کھاتا ہے وہ سب سے پہلا قول ہے کہ فرشتوں کا نزول اس وقت ہوگا جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، جب سکرات کی گھڑی ہوتی ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ آیت کا بعد اگر دیکھیے، بعد کا حصہ آیت کا جس میں فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد بشارت دیتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خوف مت کرو اور کوئی غم نہ کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 طرح کی پریشانی ہوتی ہے، 2 طرح کی۔ ایک پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کوٹھی، حویلی، بنگلہ، بیوی، بال، بچے، گاڑیاں، کاروبار، تجارت، جس کو کمانے کے لیے نہ ہم نے پانی سمجھا تھا نہ پتھر سمجھا تھا، نہ حلال سمجھا تھا نہ حرام سمجھا تھا، نہ دن کے چلچلاتی ہوئی دھوپ کو دیکھا تھا اور نہ رات کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کی خاطر کی تھی۔ آج اس کی کمائی ہوئی وہ دولت اس کے نگاہوں کے سامنے سے چھوٹ رہی ہوتی ہے، پھسل رہا ہوتا ہے معاملہ ہاتھ سے۔ اپنی بنائی ہوئی گھر کو جس کے لیے اس نے پوری جوانی لگائی تھی، ایک ایک اینٹ جوڑی تھی، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور حسرت اور افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا، اب تو یہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں ہے، سب چھوٹ رہا ہے۔ پوری دولت دے کر کے بھی اگر ایک سانس خریدنا چاہے، ایک سیکنڈ خریدنا چاہے، ممکن ہے؟ پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ یہ غم ہوتا ہے اس کو، اس لیے کہ غم کا تعلق ماضی کے فوت شدہ چیزوں سے ہوتا ہے، اور خوف کا تعلق اب اس کے پاس ایک نیا مرحلہ ہے، اب یہاں سے قبر کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں قبر ہماری کشادہ کی جائے گی یا اللہ رب العالمین قبر کو سکوڑ دے گا، بند کر دے گا، پتہ نہیں وہاں جنت کی کھڑکی کھولے گا یا ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کہیں جہنم کی کھڑکی تو نہیں کھول دے گا۔ یہ افسوس اور یہ خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ ایک تو غم ہوتا ہے جو سامان چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اور دوسری چیز خوف ہوتا ہے کہ اب یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، نئی منزل کی ابتدا ہے، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، اس پہ استقامت اختیار کرو، مرتے وقت سکون سے مرو گے، چین سے مرو گے۔ فرشتے آئیں گے کہیں گے اللہ تخافوا، کوئی خوف مت کرو، یہ کوٹھی حویلی چھوڑ کر جا رہے ہو، چلو اللہ نے اس سے اچھی کوٹھی حویلی تمہارے لیے بنا کر کے رکھی ہے،
تیار کر کے رکھی ہے. یہ مال و دولت یہاں جو چھوڑ کر کے جا رہے ہو اس کا انبار لگا ہوا ہے, کوئی کمی نہیں ہوگی, سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے. اور تمہارے بیوی بال بچے اگر یہ نیک اور صالح ہیں تو اللہ رب العالمین جنت میں ان کو تمہارا کنبہ اور تمہارا قبیلہ بنا دے گا. اور جنت میں جب تم چلے جاؤ گے تمہارا کنبہ اور قبیلہ ہوگا تو تم دیکھو گے کہ جنت کے 8 دروازے سے ہم تمہارے سامنے داخل ہوں گے اور تم کو تہنیت اور سلامتی کے کلمات کہیں گے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. یہ وہ آیت ہے جس کا ترجمہ, جس کا مزدہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ کر کے پہلے ہی سنا دیا. میرے بھائیو, یہ استقامت اس قدر عظیم چیز ہے کہ اس کے 2-3 فائدے دنیا کے اور آخرت کے ہم بیان کر دیتے ہیں آپ کے سامنے, اور استقامت کے معانی کیا ہے یہ بیان کر دیتے ہیں. مدارج السالکین میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کی تشریح میں لکھا ہے کہ استقامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے, کیا ہے استقامت؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ استقامت یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے, یہ استقامت ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ یروغ کروغان الثعالب, آدمی بھیڑیے کی, لومڑی کی چال چلنا چھوڑ دے. کہ اگر استقامت لائے ہو تو 2 رنگی چھوڑ دو, 2 رخی چھوڑ دو. اسلام میں 2 رنگی اور 2 رخی نہیں چلے گی, یا تو اس پار آؤ یا اس پار آؤ. اور اب بیلنس کر کے اگر رول پلے کرنا چاہتے ہو تو یہ اسلام میں نہیں چلنے والا ہے, یہ نہیں چلے گا. اللہ یروغا, لومڑی کا مکر اور اس کا فریب مشہور ہوتا ہے. تو کہا اگر استقامت اسلام لائے ہو تو یہ 2 رنگی نہیں چلے گی, 2 رخی نہیں چلے گی. اسلام میں ایک رنگ ہو جاؤ اور اسلامی رنگ سے اپنے آپ کو رنگو. اور تیسرا سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا کہ استقامت کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آدمی جب بھی کبھی عبادت کرے تو یہ طریقہ اپنائے کہ یہ اس کی آخری عبادت ہے, اب اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. یعنی ایک شخص کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ اس مغرب کی نماز کے بعد تم کو قتل کر دیا جائے گا, یہ تمہاری آخری نماز ہے. کس طرح سے وہ پڑھے گا اس نماز کو, اور کس طرح سے وہ اس عبادت کو انجام دے گا, کتنا خشوع ہوگا, کتنا جی لگائے گا, اور کس قدر اللہ کے سامنے روئے گا, گڑ گڑائے گا کہ یہ آخری نماز ہے, آخری موقع ہے, زندگی کا آخری لمحہ ہے. کا آدمی اپنے تمام عبادتوں کو اسی طریقے کے اوپر انجام دے کہ یہ اس کی آخری عبادت ہے. یہ استقامت ہے. استقامت کے فائدے میرے بھائیوں دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی. غور کیجئے, 2-3 فائدوں کا ذکر کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر لوگ طریقے کے اوپر استقامت اختیار کرنا شروع کر دیں, طریقے سے مراد کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے, کوئی دوسرا سلسلہ نہیں ہے. طریقے سے مراد طریقے محمدی, طریقے سے مراد طریقے سلف, طریقے سے مراد صحابہ کرام کا طریقہ, وہ طریقہ جس طریقے کے اوپر چل کر کے صحابہ نے دین اسلام کو سمجھا تھا, وہ طریقہ. اگر اس طریقے کے اوپر لوگ استقامت کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, آسمان سے وافر مقدار میں بارش برسائیں گے, خوب سیراب کریں گے ان کی کھیتیوں کو. دنیا کی زندگی میں اب فراوانی آ جائے گی, مال و دولت کی فراوانی ہوگی, خوشحالی اور فارغ البالی آ جائے گی. آدمی کی مفلسی اور اس کی تنگ دستی کو ختم کر دیں گے اگر آدمی دین اسلام کے اوپر استقامت اختیار کرنا شروع کر دے. اور اس استقامت کا میرے بھائیوں اندازہ لگائیے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم دیا ہے کہ آپ دین کے اوپر استقامت اختیار کیجیے. اسپیشل خاص طور پہ حکم ہے. کہا فاستقم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین پر استقامت اختیار کیجیے. اس آیت سے قبل سابقین انبیاء کا تذکرہ ہے,
حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ان کے قوم والوں نے ان کی تکذیب کی، ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا، ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل چھوٹا مت کیجئے، یہ کوئی معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے. سابقین انبیاء کو آئیڈیل بنائیے اور دین میں استقامت اختیار کیجئے. فاستقم کما امر، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک، اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ استقامت اختیار کریں جو توبہ کر کے آپ کا کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. ولا تطغوا، اور طغیان نہ کرے، سرکشی نہ کرے. اللہ اکبر. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی دین اسلام کے بنائے ہوئے حدود کے مطابق استقامت اختیار کرتا ہے وہی مستقیم ہے. اگر دین اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے آدمی کوئی اپنا طریقہ یا اپنے جیسے کسی بندے کے طریقے کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے وہ استقامت والا نہیں ہے. غور کیجئے گا. طغیان کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ طغیان کا ذکر کیا، اور لفظ طغیان کا معنی قرآن مجید سے سمجھیے. 2 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں بس. قرآن مجید سے سمجھیے کہ طغیان کا معنی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں آیا وَأَمَّا تَغَلْ مَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. جب پانی نے سرکشی کی، طغیانی کی، تو پانی کی سرکشی اور طغیانی کب ہوتی ہے؟ جیسا کہ حیدرآباد میں ہوا تھا چند مہینوں قبل. تالابوں سے نکل کر کے پانی اپنے مجرا سے، جو اس کے بہنے کی جگہ ہے، وہاں سے نکل کر کے گاؤں میں داخل ہو جائے، قریے میں داخل ہو جائے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے، تو کہتے ہیں تغل ماء تغل بحر. پانی نے سرکشی کی، طغیانی کی. تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا ایک سراؤنڈنگ بنا کر کے دے دیا، اسی کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنی ہے. اب اگر کوئی آدمی یہاں سے نکل کر کے باہر چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ طغیان کیا. تو طغیانی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے عمل کرنے والا استقامت والا بندہ نہیں ہو سکتا. استقامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کے بنائے گئے حدود کے مطابق رہ کر کے زندگی گزارے اور استقامت اختیار کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے سیئات سے درگزر کرے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ